میرا جو اصل میں قرآن کے بارے میں جو آپ بولیے کہ جو میں سوچتا ہوں کہ قرآن اگر ہمارا ذہن نہیں بنائے گا تو پھر کیا بنائے گا؟ اگر ہم قرآن سے نکل جائیں گے تو پھر کوئی ہمارے لیے آسرا نہیں ہے، اصل میں اللہ کے سامنے کوئی حجت بھی نہیں ہے ہمارے۔ تو قرآن کو آسرا بنانے کے لیے جو ہے وہ قرآن سے جڑنا بڑا ضروری ہے، اور جڑے رہنا بہت ضروری ہے، جڑے رہنا بار بار۔ جتنی دفعہ ہم قرآن سے گزریں گے اتنا زیادہ ہمارا جو ذہن ہے وہ قرآن کے مطابق، ہماری نگاہ جو ہے، جس کو اقبال نظر بولتے ہیں، اور اقبال بار بار بولتے ہیں کہ تیرا علاج نظر کے سوا کچھ نہیں۔ تو یہ نظر کی جو درستگی ہے یا پیراڈائم کی درستگی، ورلڈ وے کی درستگی، وہ قرآن سے اگر نہیں ہے تو وہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اور اس کا میں طریقہ یہی سمجھتا ہوں کہ قرآن پہ اور قرآن سے بار بار اللہ سے گفتگو۔ ایک ہوا قرآن کا ترجمہ، اور ایک ہوتا ہے کلام اللہ جو کہ عربی میں ہے۔ تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جو کلام اللہ ہے اس کی افیکٹونیس بالمقابل اس کی تشریح یا اس کی ترجمہ یا تفسیر ہے۔ یہ بہت ضروری ہے ریئلائزیشن، اس لیے کہ جب آپ اللہ سے ڈائریکٹ اپنے خالق، اپنے مالک، جس کے پاس ہمیں مر کے لوٹنا ہے، جس کے پاس ہمارا حساب کتاب ہونا اور فیصلہ جس کے پاس، اگر اس سے ہم رابطہ کرتے ہیں تو بالکل ایک الگ ڈائریکٹ رابطہ کرتے ہیں، جو ڈائریکٹلی اسپیکنگ ٹو، آج میں دیکھ رہا تھا ڈائریکٹلی اسپیکنگ ٹو کریٹر ہے کیا ہمارے گروپ کا نام، تو وہ اگر ڈائریکٹ نہیں ہے تو وہ میرے لحاظ سے وہ ڈیولپ ہو ہی نہیں سکتا جو اس وقت ہماری حالت۔ میں تو اللہ معاف کرے، آپ لوگ بولیں گے شاید میں جو ہے انتہا پسند ہوں، لیکن میں تو دین میں نہیں دیکھتا کہ ہم دین کے اندر ہیں، اسلام کے دین، ہم یا تو مغرب کے دین میں یا یونان کے دین۔ تو یہ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ میرے نزدیک قرآن کا ڈائریکٹ مطالعہ، اس کی زبان میں اس سے جڑے رہنا، صرف مطالعہ نہیں، مطالعہ غلط لفظ ہے، بلکہ کلام اللہ سے کلام کرنا بڑا ضروری ہے ہمیں، وہ بصیرت حاصل کرنے کے لیے یا وہ نگاہ حاصل کرنے کے لیے جو اصل دین اسلام کو ریکوائرڈ ہے۔ جی اشفاق بھائی آپ۔ جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ، ویری گڈ، ویری انفارمیٹو۔ تو ہم شروع کرتے ہیں پھر اللہ کا نام لے کر۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم، اہلا وسہلا ومرحبا بکم جمیعا فی الصف اللغۃ العربیہ۔ تو انشاءاللہ تبارک اللہ ہینڈ ریز کیا شازیہ نے۔ شازیہ جی فرمائیے۔ سر میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی، جی جو یہ سر آپ ایک بات کر رہے تھے کہ ترجمہ، اور جیسے ہم عربی میں بھی ابھی تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں تو ہمیں عربی تھوڑی سی سمجھ میں آنے لگتی، لیکن اس کو کنٹینیوس کس طرح جو ہے نا وہ پڑھ کے سمجھا جائے، اس کو تھوڑا سا کنفیوژن ہی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کچھ چیزیں سمجھ آتی ہیں کچھ نہیں آتی۔ تو اس کے لیے میں چاہ رہی تھی کہ کوئی اگر گائیڈ لائن اگر ہے آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس، یا آپ اگر کوئی گائیڈ ہمیں کر سکیں تو ضرور بتائیے۔ اشفاق جی بھائی ڈاکٹر اجازت صاحب ہو؟ ہی اس کا جواب دے گے پھر جی انشاءاللہ۔ دیکھیے، پہلے بھی جیسا میں نے ذکر کیا تھا کہ قرآن کا اکثر حصہ ہم جانتے ہی ہیں۔ عربی جو ہے وہ اردو سے بڑی قریب ہے بالمقابل انگریزی کے۔ انگریزی ہم سے دور ہے، لیکن ہم چونکہ ہمارا پریورٹی انگریزی ہوتی تو ہم انگریزی فوراً سیکھ جاتے ہیں۔ تو ایک تو پریورٹی ہماری ہونی، اور دوسرا یہ کہ آپ جب قرآن پڑھیں پہلے پہلے آہستہ آہستہ پڑھیں اور کوشش کریں سمجھنے کی، جہاں پھنسیں وہاں آپ نیچے دیکھ لیجئے کہ اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے، اور اسی طرح پریکٹس کرتے رہیں۔ یہ میں آپ کو اپنی بتا رہا ہوں، میں نے جس طریقے سے سیکھا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے آپ کی اسپیڈ بڑھتی جا رہی ہے، اور آپ دیکھیں گے پرابلی ایک سال میں یا اس سے بھی کم عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ فل اسپیڈ سے آپ پڑھ رہی ہوں گی، اور قرآن جو ہے آپ کے سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ جہاں پھنسے، میں ابھی بھی پھنس جاتے ہیں، وہاں آپ نیچے لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ لیکن قرآن کا ایک الگ ایکسپیرینس ہے، یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے، یہ کلام ہے۔
تو اس کا ایک بالکل الگ ایکسپیرینس ہے بالمقابل جب ترجمہ پڑھ رہی ہوتی ہیں تو آپ یعنی کوئی بھی زبان دوسری زبان پہ ایگزیکٹلی ٹرانسلیٹ کرنا جو ہے وہ ناممکن ہے، ناممکن بالکل، اور بہت بدل جاتا ہے مطلب. تو جو عرب ہمیں چونکہ کلام اللہ عربی میں ہے، اور جب آپ عربی میں پڑھتے ہیں تو اس کا ایک الگ اثر ہوتا ہے بنسبت انگریزی میں پڑھیں یا اردو میں پڑھیں. بہرکیف میرا خیال آہستہ آہستہ پڑھیں، دیکھتے رہیں، پھر آپ دیکھیں گے بڑھتے. مجھے صرف ایک بات جس چیز لوگ عموماً بولتے ہیں کہ اب اتنا عرصہ گزر گیا، اب تو میرا تو اصل میں نظریہ یہ ہے کہ جس دن بھی انسان جو سمجھ میں اور راستے میں لگ گیا تو پھر اللہ کے راستے میں آ جاتا ہے، اسلام کی راہ میں آ جاتا ہے. پھر اس کی اگر موت بھی واقع ہو جائے تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ جو ہے اس کی مغفرت فرمائے. جی پلیز. بہت شکریہ. جی شازیہ، ملا آپ کو جواب؟ جی جی سر مل گیا، بہت شکریہ، جزاک اللہ. پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ کہ اب عربی میں پڑھ کے ذرا ہے نا انشاءاللہ مزید اس کو کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس سے آسانی کرے ہمارے لیے، جزائے کرے دے آپ. بس اس میں جو عربی کی کہاوت ہے نا وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے، کہ عربی میں وہ کہتے ہیں من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی، من جدہ جس نے کوشش کی، وجدہ اس نے پا لیا. تو یہ عربی کی کہاوت ہے، تو کوشش ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ. تو علم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. چلیے، تو یہاں اپنا جاوید بھائی، آپ کو کوئی یہاں الفاظ کے معنی آتے ہیں سب کے، یا کوئی الخضر کس کو کہتے ہیں؟ برتن 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 پاٹ کیا ہے؟ برتن، جی جی، مٹی کا برتن یا دوسرا، ٹھیک ہے نا. مل اکا. قرآن کا بتا. شہلا آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں اشفاق صاحب؟ جی جی کہیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام شہلا جی. جی سر میں یہ کہنا چاہ رہی تھی، جیسے آپ نے مطلب سبق شروع ہو گیا، انہوں نے کہا تھا نا قرآن کے متعلق، تو جی جی اس کے لیے میں یہ کہہ رہی تھی کہ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ بھی آتا ہے نا قرآن کا، تو بلکہ آپ نے شاید ایک دفعہ وہ بتایا بھی تھا اس کا جی کسی ویب سائٹ کا. تو اگر ہم ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ پڑھیں تو اس سے بھی کافی آسانی ہوتی ہے، بالکل تو پھر چیزیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں. اور پھر یہ کہ بامحاورہ ترجمے بھی بہت سارے ہیں، لیکن اگر ورڈ ٹو ورڈ پڑھیں گے نا تو، اور پھر ایک کلاس کے ساتھ ساتھ، تو وہ چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. صحیح، بالکل صحیح. لیکن اور- ہماری جو کوشش ہے نا، جیسے آپ کو پتہ ہی ہے، ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ مل اکاتن ال مل اکاتو کیسے بن گیا. تو ہمیں یہ پہچان ہو جائے کہ یہ ڈیفینیٹ ہے، یہ انڈیفینیٹ ہے. تو یہ ہماری کوشش ہے. اس سے جب آپ کو یہ سمجھانا شروع ہو جائے گی تو پھر ترجمہ کرنے میں کافی آپ کو آسانی آ جائے گی. یعنی جب خود بخود آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ قل اعوذ برب الناس، خود بخود آپ ترجمہ کر لیں گے اس کا، برب الناس. اس میں اب آپ بتائیے کوئی ہے مشکل؟ نہیں، وہ اس کلاس کے بعد میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ یہ جب سے پڑھنا شروع کیا تو میں پہلے ورڈ ٹو ورڈ کا لے رہی تھی کلاس، تو اب جی چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جیسے آپ نے مرفوع کہاں پہ آتا ہے اور منصوب کیا ہے، جڑ سے کیا ہو جاتا ہے، مطلب اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیسے جملہ یہ بلڈ ہوا تھا. جی ویسے جی. تو وہ اب اس میں سمجھ میں تھوڑا آنا شروع ہوا ہے. جی تو شیلا، اس میں جو سب سے بڑی بات ہے نا، سوری میں نے آپ کی بات کو روک دیا. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم آپ کو اس چکر میں نہیں ڈالتے. جی آپ اس میں آرام سے آپ ایسے ہی سمجھیں جیسے آپ کی یہ زبان ہے، مادری زبان ہے، اور آپ سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. جی جی تو انشاءاللہ اس کے اوپر مزید آپ کی انپٹ آتی رہے گی. ٹھیک ہے نا. تو یہاں کسی کو نافذہ کس کو کہتے ہیں؟ نافذہ تو کھڑکی کو، ونڈو کھڑکی. جی جی. اور مکوتن کسے کہتے آئرن. ہیں؟ استری. جی، ماشاء اللہ. چلیے، یہاں کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہے نا ان الفاظ میں؟ تو یہ تو میں نے میرا خیال آپ کو پڑھا دیا تھا یہ کہ کیسے
मुज़क्कर से मोनस बनाना है, मुदर्रिसुन से मुदर्रिसातुन कैसे बन जाता है। और कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर ता मरबूता नहीं होती। इब्नुन जो है ये मुज़क्कर है और बिन्तुन जो है ये मोनस है। उख्तुन इसी तरह, और अखुन। तो ये मैंने आपको समझा दिए थे मेरे ख्याल में, है ना? किसी को कोई है इसमें प्रॉब्लम? कोई किसी का कोई इशू हो? चलिए, नहीं है तो फिर हम इसको फिर सबक को देख लेते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग लेसन है ये। तो हमने पहले हाजा पढ़ा था जो कि मुज़क्कर के लिए है, अब हाज़ ही पढ़ रहे हैं जो मुन्नस के लिए है। तो कोई वॉलंटियर है जो यहाँ से पढ़ना शुरू करे यहाँ से? और ध्यान से पढ़ना। इसके भी हमने कुछ पेजेस पढ़ चुके हैं हम अजय पढ़ हाजे ही चुके के। हैं? जी, अच्छा, ये इसमें वाला पेज पढ़ चुके हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो ये वाकिफा तो उनके क्या मतलब होता है? एक इसका तर्जुमा करेंगे कोई? खड़ा इस हुआ पूरे सेंटेंस का कोई तर्जुमा करे? इब्नु वाकिफ यानी खड़ी हुई, नहीं नहीं, पूरे खड़ी हुई। इब्ने नहीं, बेटा इब्नो हामिदिन जालिसुन, पूरे। हामिद का बेटा बैठा है, और बिन्तो यासिरिन वाकिफतुन, और यासिर ये की बेटी बैठी हुई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये बिन्नत इसका जो ताल्लुक है बिंतु से है, ठीक है ना? जी, अच्छा, ये यहाँ दर्राजा किसको कहते हैं? साइकिल, साइकिल साइकिल को मोटरसाइकिल। बाइसिकल, बाइसिकल जो पुश बाइक होती है ना, जिसमें इलेक्ट्रिक नहीं होती, उसको कहते हैं दर्राजा। और तो दर्राजा तो इस नारिया मोटरसाइकिल को जी जी, वो दर्राजा कहरिया उसको बोलते हैं। हारिया। अच्छा, कहरिया, उसमें वो लग जाता है लफ्ज दर्राजातुल कहरिया, यानी उसमें इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक मोटर बाइक, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक से चलती है ना। जी, खरबाइया भी कहते हैं। कर भाई है, हाँ। इलेक्ट्रिक के उसमें खरबाइया इलेक्ट्रिक को कहते हैं ना, इलेक्ट्रिक जी से। जी, तो इसमें आप आराम से चलते जाएं, वो भी आएगा इंशाल्लाह। ये हम स्टेप बाय स्टेप अपना नॉलेज बिल्ड करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो इसका कोई तर्जुमा करेगा? आ दर्राजा तो अनसिन हाजिही। क्या ये साइकिल अंस की है? हाँ, आगे। जी। ला हाजिही दर्राजतुन अम्मारिन हाजिही जदीदतुन। नहीं, ये साइकिल अम्मार की है। जी, हाजिही जदीदतुन, ये नई है। या- बदर्राजतु अनसिन कदीमतुन, और जी, अंस की साइकिल पुरानी है। रानी है। तो यहाँ भी, यहाँ ये बस इसका ही ख्याल रखना है, तुम नहीं कहना, तू कहना है, ठीक है ना? ये इसकी पूरी एक्सरसाइज हम जरा और पढ़ लें ना, क्योंकि मुदाफ मुदाफ अलैह की बहुत सारी किस्में हैं। अभी हमने एक दो ही पढ़ी हैं, तो इंशाल्लाह जब सब पढ़ लेंगे तो फिर उसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। चलिए, यहाँ किसी जी को सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आगे चलें। ये ये एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये बहुत आसान है माशाल्लाह। कोई पढ़ेगा इसको? जी हाजा मस्जिदुन व हाजिही मदरसत। तो जी सर। सर मैं ही कंटिन्यू कर लूँ? कोई और है? किसी और का? रूही आपने पढ़ना है? जी जी, आप कौन पढ़ रही थी? सर मैं आप? आयशा पढ़ रही थी। आयशा, अच्छा आयशा अपने डाउन अंडर। अच्छा माशाल्लाह, एक और एक पढ़ लें आप ये, हाजा मस्जिदुन व हाज़िही मदरसतुन। और ये हमें जी एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि हाजा क्यों आया है और हाज़िही क्यों आया है। जी। यही सीखना है हाज इसमें। हाजा मस्जिदुन व हाजिही मदरसतुन। सर मस्जिद जो है मुजक्कर है, इसलिए हाजा आया है। और मदरसा तुन जो है मुअन्नस है, इसलिए वो हाजी ही आया है। ठीक, माशाल्लाह, वेरी गुड। तो इस नेक्स्ट वन कोई और किसी ने पढ़ना है? मन हाज़िही।
من हाज़िही, मैं पढ़ूं सर? जी शैला, जी मन हाज़िही, हाज़िही उख्तु अब्बासिन, जी ये कौन है? ये अब्बास की बहन है। जी। तो वो हाँ, यहाँ हाज ही क्यों लगाया? इसलिए क्योंकि उख्तु है ना, तो जी जी। उख्तु जो है वो मुअन्नस है, लिहाजा से मगर यहाँ तो ता मरबूता मुझे नहीं नजर आ रही। ये सर वो ताय मरबूता के बगैर ही है ना, ये ये आख जो है ठीक है। इसका वो है, और उख्तु इसका जो है वो बस ये मुअन्नस। जो अभी शादिया ने कहा था ना कि हम यही सीख रहे हैं कि हमें पता चलता जाए कि हाँ कैसे हमने मुज़क्कर मुअन्नस को समझना है। ठीक है ना? जी तो जी। इस तरीके से आपको फायदा हो रहा है ना, तो इंशाल्लाह आगे भी फायदा ही होगा आपको। तो मन हाज ही जो है इसको भी समझ लीजिए, ये भी मुजाफ की तरह ही काम करता है। मन हाज ही, मगर हाज ही में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। हम्म, तो हाज ही उख्तो अब्बासिन, ठीक है ना? हम्म, तो हम्म, इसकी इसकी हम मजीद एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह जब ये सारा कवर कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह करेंगे। इसमें देखने वाली जो बात है ना, वो ये है कि ये पूछ रहे हैं आइना खिदरुल लाहनी। तो खिदरुल लाहनी का क्या मतलब? गोश्त का बर्तन। गोश्त वाला बर्तन, जी गोश्त का बर्तन, ठीक है ना? तो हाँ, उसके लिए उन्होंने हिया का इस्तेमाल किया है। तो हिया क्यों इस्तेमाल हुआ? क़िद्र जो है वो शायद किद्दरों की वजह से, किद्र। खिदरुल की वजह से, बिल्कुल क़िद्र। जी। क्योंकि किद्र किद्र किद्रो किद्रतुन है ना, किद्रतुन, ये खिदरतुन असल जो लफ्ज है, फिर खिदरतुन या खिदरतुन होगा। तो उसकी वजह से ये अल्लाहम जो है ये क्या है, ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट? डेफिनेट है, डेफिनेट। जी। और किधर? इनडेफिनेट। नो नो, इसने इसके ऊपर अच्छा, अफेक्ट इसकी किया वजह है। से होगी। हाँ, जी, इसकी वजह इसने से इसके indefinite। ऊपर अफेक्ट किया है और इसको भी उसने डेफिनेट बना दिया। हम्म, तो इससे छोटी छोटी चीजें इनकी तरफ आप अटेंशन देंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आता रहेगा। तो हम्म। यहाँ ये कोई पढ़े, जास्मीन आप पढ़े, हादा बाबुन व हादिही नाफिज़तुन। हाजा बाबुन व हाजिही नाफिजातुन। हाजा ये दरवाजा है, जी व हाजिही नाफिजातुन और ये खिड़की है। सही, यहाँ हाजा लगाया है, इसमें इशारा है, और ये बाप दरवाजे के लिए हाजा इस्तेमाल किया है। माशा, और वो हाजे ही मोन्नस नाफिजातुन खिड़की मोन्नस है, इसलिए जी हाजे ही इसमें इशारा इस्तेमाल किया गया है। सही, बिल्कुल सही, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसकी प्रैक्टिस कर एक दो कर लेते हैं, फिर बाकी आप खुद कर लेंगे। मुहम्मदुन तालिबुन, देखें कितना आसान है। और आमिनातु तालिबातुन, ठीक है ना? हामिदुन तबीबुन, फातिमा तू, कोई बताएगा? मुदर्रसातुन तबीबतुन तभी बातों तबीबतुन, ठीक है तबीबत। ना? हाँ, तो इस तरीके से आप कर लेंगे सब, ये बहुत आसान है। जी सर, कोशिश करें। जी। कर लिया सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। और ये जो है ये सही करने हैं जुमले जो है, तो इसको देखें कि कैसे ये गलत है या सही है, इसके ऊपर कोई काउंटर करे। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हकीबत मन हाज़िही। मन हाँ, हाज़िही, मन हाज़िही बन जाएगा मन ना। हाज़िही हकीकत। हकीबा, हकीबतु। अल गुरफत मफ्तूहन, मफ्तूहातुन। हाँ, मफ्तूहतुन। सही। मफ्तूहतुन। हाजा सय्यारतु तबीबी, तो इसमें क्या गलती है? हाज़िही। हाज़िही, इसमें हाज़िही तैयारतु तबीबी। मुन्नस है। हाज़िही मिफ्ताहु सय्यारती। या अब आप जुमले बना सकते हैं ना, आप कह सकते हैं ना, ऐना मिफ्ताहु सय्यारा। आप खुद घर में भी बना सकते हैं ना जुमले ये। तो हाज़ा हाज़िही तैयार। ये मिफ्ताहु होगा, सय्यारती। ये हाज़ा मिफ्ताह सैयारा। हाँ,
یہ بنے گا حاذا مفتاح السیارہ، کیونکہ مفتاح جو ہے وہ مذکر ہے اور یہ بھی مذکر ہے. ٹھیک ہے جی، آسان ہے. این البقرۃ، گائے کہاں ہے؟ وہ بالشہر ہوا بالشارع، تو اس میں کیا غلطی ہے؟ ہیا ہیا یا بالشہر یہ ہوا کی جگہ ہیا آئے گا. ٹھیک ہے جی. یہ والی جو ایکسرسائز ہے اس میں بھی بہت آسان ہے. یہ بھی تو اس میں لام زیر لی کا استعمال ہو رہا ہے. حاذا لی محمد، تو یہ وہی لام ہے جس کو الحمدللہ والی لی محمد. تو یہاں کیا آئے گا؟ محمدین آئے گا یا کیا آئے دن، گا؟ وذالک کا حامدن، لحامدین. اور ذالک کا کیا معنی ہے؟ وہ، اور وہ یعنی دور کے لیے. ٹھیک ہے نا. جی جی بعید کے بعید. لمن ہذہ، اس کا کیا حاضہ، ترجمہ ہوگا؟ لمن، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ کس کے لیے ہے؟ یا whose is this بھی کر سکتے ہیں. ہذہ لیاسرن، لیاسر، یہ یاسر کے لیاسرن، لیے. یہ الحمدللہ بھی آ گیا آپ کے لیے. اب یہاں دیکھنا ہے تھوڑا سا. للہ المشرق، اس کے اوپر کیا لگے گا؟ مشرق کے اوپر للہ المشرقی والمغربی. نہیں، یہ میں نے آپ کو سمجھانا تھا کہ یہ جو لام ہے نا یہ اللہ کے ساتھ ہے اور اس کا جو عمل ہے اسی کے اوپر ہے. اس کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہے نا اس کے اوپر. سمجھے؟ میں ریپیٹ کرتا ہوں. للہ، یہ اللہ کے اوپر اس کو مجرور کر دیتی ہے لام، لیکن المشرق والمغرب ہوگا دونوں میں. المشرق ہوگا والمغرب، کیونکہ یہ لام جو ہے اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی. اوکے، سمجھ میں آئی بات؟ جی سر. ٹھیک ہے، نوٹ کر لیں اس کو آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ تو ہم نے کر لیا ماشاءاللہ، یہ بھی پڑھ لیا تھا. تو اس میں یہ بتائیے کہ یدن جو ہے یہ فیمینن کیوں لکھا ہے؟ دو ہاتھ دو ہیں جو جسم کے جو دو پارٹس جو دو ہوتے ہیں وہ عموماً فیمنن. مونس. فیمینن سمجھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس میں بھی الحمدللہ یہ بھی ہم نے پڑھ لیا. ہوز از دس، یہ پڑھ لیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ لیسن تو ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اس میں کسی کا کوئی سوال ہو؟ دیکھیں کتنا آسان ہے نا ماشاءاللہ. جی آپ کو دلچسپی پیدا ہو رہی ہے نا اس میں؟ الحمدللہ. جی سر. اس کو پھر تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، ابھی ٹائم تو ہے ہمارے پاس. کوئی والنٹیئر؟ ڈاکٹر صاحب آپ والنٹیئر بنیں گے آج ماشاءاللہ. جی پلیز. من ترجمہ نہ کریں، بس آپ پڑھیں. اس میں جو سمجھ میں نہیں آئے گی وہ آپ ہم ایک دوسرے سے پوچھ لیں گے. من حاضی آمنت ومن تل کا فاطمت، وہ دور کا اشارہ ہے. جی. حاضی طیبتن و تل کا ہی طبیبت. طبیبتن، حاضی طبیبتن و تل کا مرداتن. یہ ممرضۃ. جی جی، اس مریض کے سے معنی ہو آتے ہیں نا سب کو. ممرضہ نرس. نرس کو کہتے ہیں، اور طبیب طبیبہ اچھا، فیمیل ڈاکٹر. ممردہ جو ہے نرس کو کہتے ہیں. حاضی نرس کو. جی جی جی، یہ طبیبتن دیکھ و لیں آپ. تل کا لیڈی ممرضۃ. حاضی ممرضۃ. ہاں جی. تو میل جو ہوگا وہ ممرضن ہوگا. ٹھیک ہے. ممرض، صحیح. حاضی من الہند و تل کا من الیابان. یہ ہے بالکل. حاضی طویلۃ و تل کا قاصرۃ. جی. قصیرۃ، سیرا کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بھی چھوٹا. شارٹ، چھوٹا چھوٹ. اور طویلہ لمبا. لمبا. تو اگر یہ کہنا پڑے کہ
हाजा, तो अगर मैं ये बोलूं हाजा तवीलतुन तो ये सही होगा या गलत? गलत गलत। हाजा तवीलुन। हाजा तवीलुन, माशाल्लाह, देखिए मेहनत अल्लाह ताला पूरी कर रहे हैं। ठीक, मन हाजा, ये पढ़ ले कोई भी, किसी को भी, जिसने भी पढ़ना है पढ़ ले। मन हाजा, मन हाजा, हाजा हाँ हामिदुन, हामिद, हाजा ये कौन है? ये ये हामिद है। हामिद है। और मन हामिद। जालिका, ये भी पढ़ ले वमन जालिका, जालिका अलीउन। जी। और वो कौन है, ठीक है ना? जी तो ये कुरान मजीद में ये अल्फाज आते हैं, तिल का भी आता है, ज़ालिका फौजुल अजीम आता है ना, जी। सर मेरी आवाज आ रही ज़ालिका फौजुल कबीर आते हैं ना ये अल्फाज। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपके आपके दिमाग में खुद ब खुद ये आएगा क्या कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ ये है ना आ, यहाँ जो आ है ये सवाल के लिए, तो आ तिल का दजाजतुन, ला तिल का ला तिलका बत्ततुन। बत्तातुन, बत्ता किसको कहते हैं? बतख। बतख को। बतख। ये भी देखे किसने आसानी से हमने सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद ये थोड़ा सा है, कोई पढ़ ले इसको जल्दी से इंशाल्लाह, जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़ ले। मा तिलका तिलका बैदतुन। हाज़िही सय्यारतुन हाज़िही सय्यारतुल मुदर्रिसी व तिलका सय्यारतुल मुदीर। जी बिल्कुल सही सही। समझ आ रही है ना ये मुदाफ मुदाफ कैसे बन गया, ठीक है ना? नेक्स्ट अस्सातु वन। अब्बासिन हाज़ा ला हाज़िही सातुन हामिदिन व ये फिर तिलका पढ़ ले सातु अब्बासिन। जी। तो इसको सातून पढ़ना है या सातू? सातु। सातु। तो ये देखें कैसे ये जुमला कैसे बना है, कैसे हम मुख्तलिफ तरीकों से जुमले बनाते हैं। आ सातो अब्बासिन हाज़िही, देखिए हाज़िही बाद में आया ना, क्या ये घड़ी अब्बास की है? ला हाज़िही सातु हामिदिन, नहीं ये घड़ी हामिद की है। तिल का वो सातो अब्बासिन, वो घड़ी जो है ना वो अब्बास की घड़ी है, ठीक है इसको जो है क्या ये ऐसे भी पढ़ा जा सकता है? जी। हाज़िही साअतु अब्बासी, जी अगर जी, इसको हाज़ा आगे पहली पीछे लाइन। कर सकते हैं आप। पर तिल का सातो अब्बासिन, वो घड़ी अब्बास की है और ये हामिद की है, और इसको आप बदल भी सकते हैं। हाज़िही सातो अब्बासिन तिल का सातो हामिदिन, बिल्कुल बना सकते हैं, ऐसे तो जुमले नहीं बना। सर ऊपर नहीं जो सर, सवाल सर ने पूछा है ऊपर क्वेश्चन के बारे में पूछा है कि वो अच्छा, क्वेश्चन हो सकता है अहाज़िही सातु अब्बासिन। इसको नहीं, क्या हाज़िही घड़ी। सातो अब्बासिन भी बना सकते हैं, ऐसे भी जुमला बन सकता है, जुमला बन सकता है ऐसे भी, मगर ये जो है ना ये ज्यादा पसंद किया जाता है, तो इसमें भी कोई ऐसी। अच्छा, इस जुमले के बारे में आप पूछ रहे थे। असात हाज़िही सातो अब्बासिन, हमने पढ़ा है ये कहीं, हम ऐसा जुमला बनाया है पहले, तो बना सकते हैं बिला शुबा। सर इसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ना? सर इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा ना? आसा तो अब्बास हाजा, क्या ये घड़ी अब्बास की है? जी और जी, इसमें क्या नहीं मीनिंग चेंज हो जाएगा, क्या ये घड़ी अब्बास की है, तो इसमें क्या तर्जमा होगा? हाजा, क्या क्या तो ये ये घड़ी घड़ी क्या अब्बासी अब्बास है की ये? है? सेम है ना, आ लगेगा तो सवाल बन जाएगा। आ हाज़िही, मैं पढ़ता हूँ, आ हाज़िही सआतु अब्बासिन, ठीक है ना? तो इसका तर्जमा क्या होगा? क्या ये घड़ी अब्बास की है? तो ये तो मुदाफ मुदाफ अलैह ही रहेगा, और इस्मुल इशारा जो है यहाँ की बजाय शुरू में आ गया,
لیکن سوالیہ نشان رہے گا، ٹھیک ہے نا، آ کی وجہ سے. صحیح. صحیح. اس سر کی یعنی انشاءاللہ میننگ ہم تو سیم پریکٹس ہی کریں رہا، گے. جی میننگ تو سیم ہی رہا. میننگ سیم رہے گا انشاءاللہ. جی جی. یہ دیکھیں ذالک دیکن، یہ دیکھیں نا نیچے لکھا ہوا ہے ہذہ ساعۃ حامد، تو اس کے آگے ہم آ لگا دیں گے، ہذہ ساعۃ حامد، تو یہ سوالیہ نشان بن جائے گا یہاں. اس طریقے سے آپ خود بھی پریکٹس کر لیں، کوئی بات نہیں انشاءاللہ. ذالک دیکن وتلک دجاجہ، یہ مرغا ہے، نو وہ سوری مرغی ہے. مرغا ہے اور وہ مرغی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ایکسرسائز آ رہی ہے آگے، ریڈ اینڈ رائٹ. یہ آپ کو اس کا تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، ریڈ بھی کریں اس کو اور رائٹ بھی کریں. ریڈ کرنا ہے کسی نے تو کر لے ابھی. ڈاکٹر صاحب پیچھے جو بھی کر رہے تھے آخری جملے میں جائیے گا ذرا، پچھلے جو ہم کر رہے تھے. جی کون سا؟ ذالک جی دیکن. جی جی لا، یہ نہیں والا. ٹھیک ہے. ہاں یہ نہیں ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا. نہیں ٹھیک ہے، بس آگے بڑھیں. جی لا نہیں، ہذہ ساعۃ حامد، نہیں یہ گھڑی حامد کی ہے، یہ گھڑی. نہیں مجھے کنفیوژن ہو رہا تھا لیکن کلیئر ہو گیا. جی جی شوق تل جی. کا وہ گھڑی ہے جو ہے نا وہ عباس کی ہے، تل کا ساعۃ عباس، یعنی ہم ایکسپلینیشن کر رہے ہیں نا یہاں کہ یہ جو گھڑی ہے یہ حامد کی ہے اور وہ گھڑی جو ہے وہ عباس کی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں ذالکا اور تل کا اور ہذہ اور ہذا کا استعمال ہو رہا ہے. چلیں آگے، کلیئر جی ہو. بالکل بالکل آگے ذالک چلیے. اور تلکا سر یہ دونوں مؤنث مذکر دونوں میں استعمال ہوتے ہیں نا؟ نہیں ذالکا مذکر کے لیے ہوگا، تل کا مؤنث کے لیے. دجاجہ کیا ہے، مؤنث ہے یا مذکر؟ اچھا، نہیں مطلب ذالکا جو ہے جی وہ ذالکا اچھا یہ کیا ہے؟ دونوں ذالک کا مطلب وہ ہے. ذالکا جی ہمیشہ مذکر کے لیے آئے گا، تل کا ہمیشہ مؤنث کے لیے. صحیح، ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا وہ لگ ٹھیک رہا ہے نا، ہے. ٹھیک ہے نا. جی جی. اس کا جو اسم الاشارہ ہے، اس کے جو اسم اس کے بعد آتا ہے اس کے ساتھ اس کا ایگریمنٹ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. جی جی سر. میرا نا گلا خراب ہوا تھوڑا. چلیے اس کو پڑھنا ہے کسی نے؟ ابھی ٹائم تو ہے ہمارے پاس. ترجمہ نہ کریں، ویسے ہی پڑھ لیں، آپ کی پریکٹس ہو جائے گی. هذه مدرسة وتلك جامعة. جی اب یہاں کیا ہوا ہے، یہ کیا ہے، مذکر ہے اور یہ کیا ہے، مؤنث ہے؟ نہیں نہیں، دونوں دونوں مذکر، دونوں دونوں مؤنث، مؤنث ہیں. وہ دونوں جو دونوں مؤنث. سوال ابھی آیا تھا دیکھیں اس کا جی حل جی بھی آ گیا. جی. ہے نا. مدرسہ جو ہے وہ بھی مؤنث ہے اور جامعہ جو ہے یونیورسٹی وہ بھی مؤنث ہے. مؤنث تو دونوں کے لیے یہ مدرسہ ہے اور وہ یونیورسٹی ہے. جامعہ. اب یہ آگے جو ہے نیکسٹ ون ہے وہ ذالکا حمار و تل کا دل کا بقر. بقرۃ. پڑھے کوئی بھی، میں پڑھتا جا رہا ہوں، آپ پڑھے پلیز. سر میں پڑھ لیتی ہوں. جی عائشہ. روحی نے بھی آج بڑا میرا خیال. جی پڑھ لیا روحی نے. اچھا روحی نے پڑھ لیا. عدیلہ عدیلہ آزاد. چلیے پڑھے آپ. هذه مدرسة وتلك طالبة. جی دونوں هذا میں بيت یہ دونوں مؤنث ہے المؤذن. نا، یہ دونوں مؤنث ہیں، ٹھیک ہے نا. هذا بيت المؤذن وتلك حديقة التاجر. جی یہ بتائیں کیا ہے. آزاد هذا بیت المؤذن، یہ مؤذن کا گھر ہے. جو ہے، وتلک حدیقۃ التاجر، اور وہ تاجر کا باغ. ہاں بالکل صحیح، بالکل کلیئر ہے نا، بہت آسان ہے انشاءاللہ. اچھا یہ کیا ہے، اس میں کیا ہے، سوال یہ ہے fill in the blanks in each of the following sentences with هذا اور هذه.
یہ بھی بہت آسان ہے نا. تو حاضی امن حاضا ابن, ٹھیک ہے نا آزابن. جی. آپ کر لیں گے نا یہ آسانی سے. جی سر. اگر کوئی نہ سمجھ آئے تو وہ آپ نوٹ کر لیجئے گا, نیکسٹ ویک ہم کر لیں گے, مگر اس کی کافی پریکٹس کریں اب. تو انشاءاللہ آپ جو یہ بتائیے گا, اوپر جائیے تھوڑا سا اوپر, عین جہاں پہ ہے, عین ایک آنکھ کو بولیں گے, دو آنکھ کو بولیں گے, ایک ہی آنکھ ہوگی نا. اچھا, وہ آپ نے بولا کہ جو دو باڈی پارٹس ہوں وہ پھر مؤنث ہو جاتا, وہ ہوگا تو سنگولر ہی, لیکن جو ہے وہ مؤنث میں ہو. صحیح صحیح. شاید اشفاق صاحب ڈسکنیکٹ ہو گئے, ہم تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں. جی جی, میں تھوڑا جلدی چلے جاؤں گا, 5:45 میں بھی یونیورسٹی میں ہوں, مجھے کچھ چیز پک کرتے ہوئے پھر گھر جانا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب.